بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب اور مرکزی قائدین اور حاضرین، میں کوشش کروں گا کہ اسی اختصار سے گفتگو ختم کر لوں جس کے لیے میں اوپر سے نیچے مقررین کو نوٹس بھیجتا رہا کہ انتہائی اختصار سے اپنی بات مکمل کریں، چونکہ کافی فہرست ہے۔ آج کا دن ہمارے لیے ایک تاریخی دن ہے اور اس دن پاکستانی قوم کو ہمارے قائد نواز شریف نے صرف ایٹم بم کا یا ایٹمی صلاحیت کا ہی تحفہ نہیں دیا، بلکہ پاکستانی قوم کو یہ درس دیا کہ یہ وہ خوددار قوم ہے کہ جو اپنی آزادی کے لیے، جو اپنی سالمیت کے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی رقم اور لالچ کو ٹھکرا سکتی ہے، لیکن اپنی خودداری، اپنی آزادی اور اپنی سالمیت پہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ آج کا دن اس قوم کو عزت نفس دینے کا دن ہے، اس پاکستانی قوم کی خودی کی جیت کا دن ہے، جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا کہ ہمارے بہادر قائد نے سپر پاور کی دھمکیوں کو بھی نظر انداز کیا، عالمی دباؤ کو نظر انداز کیا اور پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ آج کا دن ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہمیں سوویت یونین سے سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ سپر پاور جس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ایٹمی ذخیرہ تھا، ایٹمی ہتھیاروں کا ذخیرہ تھا، جب اس کی معیشت پنکچر ہو گئی تو وہ سپر پاور دنیا کے نقشے سے مٹ گئی۔ بلا شبہ ایٹمی صلاحیت کسی ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بناتی ہے، لیکن یہ ایٹمی صلاحیت اسی وقت کارگر ہوتی ہے جب اس کی پشت کے اوپر ایک مضبوط معیشت ہو، جب اس کی پشت کے اوپر مضبوط ادارہ جاتی صلاحیت اور فیصلے کرنے کی صلاحیت ہو، اور اس کی پشت کے اوپر قوم میں یکجہتی ہو۔ اگر قوم کی معیشت پارا پارا ہو جائے، میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 2.5 سالوں میں جب ہماری حکومت کے خلاف پاناما سازش کی گئی، پاکستان عالمی درجہ بندی میں 9 درجے نیچے گر چکا ہے۔ ہم 39ویں معیشت تھے، آج ہم عمران خان کی وجہ سے اوپر جانے کی بجائے لڑک کر 48ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ پاکستان 9 درجے، بھارت اس دوران 7ویں نمبر سے 5ویں نمبر پہ 2 درجے اوپر جا چکا ہے، اور بنگلہ دیش 42ویں نمبر سے 41ویں نمبر پر 1 درجہ اوپر جا چکا ہے۔ ہمارے خطے میں ہر ملک نے اپنی درجہ بندی میں صلاحیت بہتر کی ہے۔ پاکستان جیسے اس کی کرنسی فٹ بال کی طرح لڑکی ہے، اس کی معیشت بھی عالمی درجہ بندی میں 9 درجے نیچے گر گئی۔ اسی طرح ہماری قومی اداروں کی صلاحیت اور قومی سطح پہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت بدترین طور پہ متاثر ہو چکی ہے۔ آج ہر قومی ادارہ عمران خان کی نفرت کے ایجنڈے کی بھینٹ چڑھ کے عوام کی نظر میں اپنی قدر کھو چکا ہے۔ آج عدلیہ کے حوالے سے قوم میں کیا جذبات پائے جاتے ہیں، میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا، چونکہ ہم عدلیہ کا احترام دل سے کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عدلیہ اس درجے پہ ہو کہ کوئی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے، لیکن بدقسمتی سے جس انداز میں ہمارے قائد کو سزائیں دلوائی گئیں،
عوام ہمارے نظام عدل سے اعتماد کھو بیٹھے ہیں۔ اسی طرح احتساب کے جو ادارے بنے تھے، جس طرح وہ یک طرفہ احتساب کر رہے ہیں، اور آج جب ہم یوم تکبیر بنا رہے ہیں تو نیب اعلامیے جاری کر رہا ہے کہ آسن اقبال، مفتاح اسماعیل، شاہد خاقان عباسی، شہباز شریف صاحب اور سب مسلم لیگ نون کے قائدین کے خلاف مقدمات کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میں چیئرمین نیب کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، تو ہمارے حوصلے بھی ایٹمی طاقت کی طرح طاقتور ہیں۔ ہم ان دھمکیوں سے، ان جھوٹے مقدموں سے نہ خاموش ہوں گے، نہ اپنے راستے سے پیچھے ہٹیں گے۔ ہم اس ملک کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، جہاں آئین کی حکمرانی ہو، جہاں جمہور کی بالادستی ہو، جو خوشحال ہو، جس میں غربت اور بے روزگاری ختم ہو، جس کے نوجوانوں کا مستقبل تابناک ہو۔ وہ ملک نہیں کہ جہاں نوجوان جوتے گھسائیں اور ان کے لیے کوئی روزگار نہیں، کارخانے کے بعد کارخانے اور کاروبار کے بعد کاروبار بند ہو رہا ہے۔ وہ پاکستان جس میں قانون کے سامنے چھوٹا اور بڑا سب برابر ہوں، یہ وہ قائد اعظم کا پاکستان تھا جس کے لیے ہم نے قربانی دی اور جس کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں، اور یہی ہمارے قائد کا ویژن ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایشیا کا ٹائیگر بنے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک سے غربت، جہالت، بیماری اور بے روزگاری کی لعنت کو ہم نے ختم کر کے ہر شخص کو خوشحال کرنا ہے، چونکہ یہی پاکستان بنانے کا مقصد تھا کہ ایک مثالی ملک بنے جو مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو، سب کو اس ملک کی آزادی کے برکات دے سکے۔ اور پھر اس ملک میں جب معیشت تباہ ہے، ادارے ختم ہیں، افسر فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں، میرے خلاف مقدمہ، شاہد خاقان صاحب کے خلاف مقدمہ، دوسرے لیڈروں کے خلاف مقدمے، 30-40 سرکاری افسروں کو بلا کے دھمکایا جاتا ہے کہ ان کے خلاف بیان دو، تو جہاں نیب اس طرح کی نیب گردی کرے گا، وہاں پہ کوئی افسر فیصلے نہیں کرے گا۔ آج پاکستان کے ہر دفتر میں فیصلوں کے لیے قلم چھوڑ ہڑتال ہو چکی ہے، کوئی فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں، چونکہ کوئی نیب گردی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ تو کیا ملک ایسے چلتے ہیں؟ اور پھر سیاسی یکجہتی کی جگہ جہاں سیاسی انتشار آ جائے، تو پھر اس ملک کی ایٹمی صلاحیت کو، یہ پالیسیاں جو معیشت کو تباہ کر دیں، جو اداروں کو اور فیصلہ سازی کو تباہ کر دیں، جو سیاسی یکجہتی کو تباہ کر دیں، یہ اس ملک کی ایٹمی صلاحیت کو دیمک کی طرح چاٹنے لگ جاتی ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ عمران خان اور اس کے ٹولے کو ایک عالمی سازش کے ذریعے پاکستان پہ مسلط کیا گیا ہے، اور اس کے دو ہدف تھے، ایک سی پیک کو رول بیک کرنا تھا اور دوسری پاکستان کی معیشت کو رول بیک کرنا تھا، اور یہ دونوں اہداف حاصل کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان کی معیشت بھی تباہ کر دی ہے اور سی پیک کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ اور اگر کسی کو سی پیک کے حوالے سے کوئی شبہ ہے تو اس کا ثبوت بھی حکومت نے دے دیا ہے کہ ہمیں بڑے شور سے بتایا تھا کہ جی سی پیک اتھارٹی بنے گی، سی پیک اتھارٹی بن گئی، لیکن جب سی پیک ہی فارغ ہو گیا تو پھر سی پیک اتھارٹی نے کیا کرنا تھا، سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین کو بھی پارٹ ٹائم کر دیا ہے اور اب اس کو وزارت اطلاعات میں جگہ دے دی ہے۔ تو جب سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین ہی پارٹ ٹائم ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ سی پیک ختم ہو چکا ہے۔ کہ ہمارے سپہ سالار بڑے فکر مند ہیں، وہ کبھی کشمیر کے محاذ پہ جاتے ہیں، کبھی وہ مغربی سرحدوں پہ جاتے ہیں، لیکن وہ کیا کریں کہ ایک ایسی حکومت سے پالا پڑا ہے کہ جو اپنا کام بھی اب فوج کے حوالے کرنا چاہتی ہے کہ اگر کرونا ہے تو وہ کرونا کا کچھ نہیں کر سکتے، وہ
فوج کو بلاتے ہیں کہ کرونا کو لڑائی لڑو. بھئی فوج سرحدوں پہ مقابلہ کرے دشمنوں کا یا تمہارے حصے کا کام کرے؟ اگر ٹڈی دل آتی ہے اس کو بھی حکومت ایبڈیکیٹ کرتی ہے اور وہ بھی فوج کو کہتی ہے کہ جی ہمیں اس کو بھی مقابلہ کر کے دو. تو بھائی آپ ملک کی سلامتی کو کمزور کر رہے ہیں. خطرات ہیں اس وقت. گلگت بلتستان پہ کیا ہو رہا ہے, بھارت کشمیر میں کیا کر رہا ہے, مغربی سرحدوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے, اور ایک ایسی حکومت ہم پہ مسلط ہے کہ جو ہماری فوج کو کہتی ہے ہم سے ملک نہیں چلتا, ہمارے ملک بھی تم ہمارا بوجھ اٹھاؤ. تو کدھر کدھر یہ فوج جائے گی؟ یہ بہادر فوج ہے. اس کا مقصد ہے کہ یہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرے اور اس کو سرحدوں پہ مضبوط کرنے کے لیے پوری قوم اس فوج کی پشت کے اوپر کھڑی ہے تاکہ پاکستان محفوظ ہو. لیکن یہ حکومت ہمارے دفاع کو بھی کمزور کر رہی ہے. لہٰذا اب ہمیں اس ملک کے اندر حقیقت میں عوام کی منتخب حکومت کی ضرورت ہے, ایک آزاد اور منصفانہ الیکشن کے ذریعے, تاکہ اس ملک کو مزید تباہی سے روکا جا سکے. انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک بار پھر اپنے قائد جناب نواز شریف صاحب کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی بہادری کے وجہ سے آج ہم بارڈر کے لوگ محفوظ ہیں. ہر 10 سال کے بعد بھارت ہم پہ لشکر کشی کے لیے فوجیں اکٹھی کرتا تھا. پچھلے 22 سال سے اگر بارڈر پہ بسنے والے پاکستانی محفوظ ہیں تو وہ اس ایٹمی چھتری کی بدولت محفوظ ہیں جو نواز شریف کے دھماکوں کی وجہ سے آج پاکستان پر ہے, اور بھارت کی جرت نہیں ہے کہ وہ ہمارے اوپر میلی نگاہ اٹھا کے دیکھ سکے. تو آئیے ایک نعرہ لگائیں اپنے قائد کے لیے تاکہ لندن میں ان کو آواز جائے کہ میری پارٹی اور پاکستان کے لوگوں نے مجھے یاد کیا ہے یوم تکبیر کے دن. نواز شریف، نواز شریف